1,24,000 انبیاء اور رسول کم و بیش تشریف لائے انسانوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے آخر میں اس کا بڑا ذکر کیا ہے، رسلا مبشرین و منذرین ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک۔ محبوب کچھ رسول ایسے ہیں جن کا نام لے کے ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نام نہیں لے رہے۔ سب رسول مبشرین خوشخبریاں سناتے ہوئے آئے، منذرین ڈراتے ہوئے آئے، اور یہ رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ حبیب تیری ذات پر لا کے ہم نے ختم کیا ہے۔ آج پھر دنیا کس گمراہی میں مبتلا ہونا چاہ رہی ہے؟ آج دنیا میں یہ شور پڑا ہوا ہے کہ نیو پروفیٹی یعنی نئی نبوت ہونی چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کرے، اگر نبی ہی اصلاح کرتے رہے ہیں تو۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر نبی ہی اصلاح کرتے رہے ہیں تو پھر آج بھی انسان بگڑا ہوا ہے، اور اس کے بگاڑ کی انتہا ہے ہر طرف، تو پھر کوئی نبی ہی درست کر سکتا ہے؟ یہ تصور اس وقت چل رہا ہے، اس پر بہت لے دے بڑی بحثیں اور بڑے تھیسز اور مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کا کیا دعویٰ ہے؟ یہ میں بڑی کام کی بات ہے، اگر ذہن میں رہے گی تو بہت آپ کے عقیدے کی حفاظت ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ ظاہراً یہ بات جب انٹرنیشنل فورم پر کوئی اسکالر کرتا ہے نا، تو وہاں کے جو آڈینس اور سامعین ہوتے ہیں ان کو وہ اپیل کرتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ اپیل کرتی ہے کہ خرابی تو واقعی بڑی ہے، یہاں علماء کے واعظ بے اثر ہے جی، اہل اللہ کی وہ ذکر و استغفار کی محفلیں بے اثر ہیں، تربیت کا فقدان ہے، دیکھتے دیکھتے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل کر بگڑتے جا رہے ہیں، ہم بڑی کوشش کے باوجود ان کو قابو نہیں کر پا رہے۔ ماں باپ صرف اس کام کے لیے رہ گئے کہ کمائیں، انہیں کھلائیں، آرام دیں، سلائیں، ہاں جی، اور یہ موج میلہ کریں، گھومیں پھریں، اور بس اس کے بعد اور کوئی کام نہیں۔ ماں باپ کے کہنے سے بچے نمازی نہیں بنتے، ماں باپ کے کہنے سے بچے اللہ کے بندے نہیں بنتے۔ تو مطلب اگر آپ انفرادی سطح سے لے کے انٹرنیشنل سطح تک دیکھیں تو آپ کو ہر سطح پر بگاڑ نظر آئے گا، خرابی زیادہ نظر آئے گی۔ تو پھر لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اگر نبی ہی قوموں کو سدھارتے رہے اور نبی ہی لوگوں کو سیدھا کرتے رہے تو پھر یہ جو دور ہے، یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں نیو پروفیٹی اور نئی نبوت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ نا سوال بولو۔ غلط صحیح تو وہ تو آپ اپنی ایمانی طور پر کہتے ہیں نا، وہاں تو لوگ اس طرح نہیں بیٹھے ہوتے، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی کویسچن بنتا ہے نہیں بنتا؟ بنتا ہے، ہاں، اس کا میں جواب دینے لگا۔ یہ ذہن میں رہنی ہے بات، تب ایمان بچنا ہے، ورنہ نہیں بچنا۔ چونکہ کوئی بھی بندہ تھوڑی سی بات کر کے اور کچھ نہیں، چلو آپ اپنی ایمانی طور پر نہیں جی نہیں بالکل نہیں، نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ زہر کسی نہ کسی سطح پر آپ کے ذہن میں تھوڑا سا ڈال دیا گیا، ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بات تو ہے۔ میری بات کو سمجھے نا، میں نے آپ کو مشکل مقام پر کھڑا کیا ہے، میں جانتا ہوں، ہاں جی، سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو مشکل جگہ پر لا کھڑا کیا ہے، لیکن یہ سوال میں نے جان بوجھ کے اٹھایا چونکہ انٹرنیشنل فورم پر یہ باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں وہ سارے ماننے والے نہیں ہوتے، ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جس دور میں جون سا نبی آیا، اس نبی کے آنے کے بعد اس قوم کے پاس
پھر اللہ کے خلاف کوئی حجت قائم کرنے کی صورت باقی نہیں رہی۔ وہ تم بگڑ گئے، نبی آیا، اس نے تمہیں ہدایت دی، اگر تم نے ہدایت قبول نہیں کی تو اب تمہارا قصور ہے، تمہارے اندر ہم نے نبی تو بھیجا تھا۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ ہاں جی۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہاں بہت سارے لوگ نادانی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرا ہوا نبی تصور کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے جی۔ کیا گزرا ہوا نبی تصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کا یہ ذہن نہیں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے ہاں اکثر لوگ جو مدینہ طیبہ طاہرہ جاتے ہیں، وہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے یہ خیال ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت احتیاط کی چیز ہے۔ حضور گزرے ہوئے نبی نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ گزرے ہوئے نبی کہ آپ کا زمانہ ختم ہو گیا ہو، ایسا نہیں۔ یہ جس زمانے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ حضور کا زمانہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ 63 برس گزار کے پردے میں چلے گئے، لیکن نبوت آپ کی زندہ ہے۔ جی، قیامت کے بعد بھی جی۔ قیامت نے نبوت کون سی ختم کر لینی ہے جی؟ قیامت کے بعد بھی، بلکہ قیامت کے بعد ہی تو حضور کی نبوت کا پتہ چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے بعد ہی تو سب چیزیں یہاں ہوں گی، جب اولین و آخرین اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے۔ تو قرآن مجید یہاں ایک بات کرتا ہے، وہ بڑی خاص بات ہے۔ آپ کا ذہن میری طرف ہے یا سوئے ہوئے ہیں جی؟ یہ خاص بات ہے، سننے والی ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ نبی آتے رہے، نبیوں کی ایک تعلیم تھی جو انہوں نے لوگوں کو دی، ٹھیک ہے؟ ہوا کیا کہ نبی گیا، ان لوگوں نے اس تعلیم کو ختم کر دیا۔ وہ کسی کتاب کی شکل میں، کسی صحیفے کی شکل میں، کسی شکل میں تھی، انہوں نے گڑبڑ کر دی، اپنی باتیں اس میں شامل کر دیں، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، تبدیلیاں کر دیں، تحریف کر دی، اس کے اندر لفظ بدل دیے، اپنے مطلب کی چیزیں شامل کر دیں۔ ایون کہ بڑی ذمہ دار قوم یہ یہود و نصارہ کی، باقاعدہ جن کی طرف کتاب واقعی آئی، تورات، انجیل، انہوں نے اس کو اصلی حالت میں نہیں رہنے دیا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یہاں یہ جو مقام ہے، فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین، رسول آئے خوشخبریاں دینے، ڈرانے کے لیے، اور پیچھے ذکر کیا ان اوحینا الیک، محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جیسا کہ پچھلے نبیوں کی طرف وحی کی تھی۔ اب نیو پرافٹی اور نئے نبی کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جو کچھ میں نے تجھے دے کے بھیجا ہے اس کی حفاظت میں نے لوگوں پر نہیں چھوڑی، اس ساری تعلیمات کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اگر حضور کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی تعلیم مٹ گئی یا اس کے اندر تبدیلی، ہزار کوشش کے باوجود بھی کوئی شخص، کوئی مائی کا لال الحم سے لے کے والناس تک کسی ایک حرف میں بھی گڑبڑ نہیں کر سکا۔ یعنی کہ کوششیں نہیں ہوئی، بڑی کوششیں ہوئی ہیں، ابھی بھی جاری ہیں۔ اب نیو پرافٹی کی ضرورت کیوں نہیں؟ ہم دور ہیں۔ میں کس بات پر آپ کو ہر وقت کہتا رہتا ہوں، ہم دور ہیں،
سمجھ آ گئی نا؟ یہ اب دیکھو نا، اب میں یہ بات نہ بتاؤں آپ کو تو ایک بندہ کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر سٹرائک کر کے آپ کے ذہن کے اندر گڑبڑ کر سکتا ہے کہ ہاں جی حالات تو بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، تو حضور زندہ ہے اور حضور کی تعلیم بھی تو زندہ ہی ہے۔ یہ قرآن آج بھی اسی طرح سیدھا کرتا ہے جس طرح حضور کے دور میں انسانوں کو سیدھا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ زندہ نبی کی زندہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، کوئی گڑبڑ اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہوتی نا تو پھر نئے نبی کی ضرورت پڑتی۔ سمجھ آ گئی نا؟ قرآن کا ایز اٹ از اصلی شکل میں موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب نئے نبی کی ضرورت اس لیے نہیں کہ حضور نے جو تعلیم انسانوں کو دی تھی وہ تعلیم اصلی شکل میں لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اور یہ الفاظ ہیں لِأَلَّا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اس قرآن کو ہم نے حبیب تمہارے اوپر نازل کر دیا، اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہمارے خلاف کوئی حجت قائم کرنے کی صورت باقی نہیں رہے گی۔